دنیا کے 7 عجوبوں کو لوگ دیکھنے کے لیے طویل سفر کرتی ہے، تو یہ اس لیے ہے کہ تھوڑے مشکل کام ہیں، لیکن کوئی ناممکن چیز نہیں ہے۔ تم لمبی مسافتیں طے کر کے جاتے ہو، لیکن اللہ کہتا ہے گھر بیٹھے ذرا آسمان کو دیکھو۔ 1 فٹ کی ٹائل دنیا کا بڑے سے بڑا معمار بغیر کسی سپورٹ کے یا ستون کے کھڑی نہیں کر سکتا، اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے اس نے کھڑا کیا ہوا ہے۔ ذرا غور تو کرو، تدبر تو کرو، اور زمین کو دیکھو، زمین کیسے ہموار کر دی گئی۔ اللہ اکبر، دیکھنے کو تو مٹی ہے، لیکن اس مٹی کے اندر جب بیج ڈالتے ہیں تو مٹی کا رنگ کیسا ہے، اور جو بیج اگتا ہے وہ کونپل کا رنگ سبز ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر شاخ اور شاخ کے ساتھ پتے، پھر پتوں کے ساتھ کلیاں اور کلیوں کے ساتھ پھر غنچے اور پھول، اور پھر پھل، اور پھل میں بھرا ہوا رس، رس کے اندر مٹھاس، اور اس کے اندر طبی خواص اور توانائی۔ مٹیالی زمین سے اگنے والے پودے کے رنگ میں سرخیاں کہاں سے آ گئیں؟ اس کے پتوں میں سبزی کہاں سے آ گئی؟ زمین کو سیلی ہے، لیکن اس سے نکلنے والے پودے کے اندر رس اور مٹھاس کہاں سے آ گئے؟ تم اپنی مٹی کو دیکھو اور آسمان کو دیکھو، کہیں ایک قدم بھی چل کے نہ جاؤ، تم خدا کو ماننے پہ مجبور ہو جاؤ گے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار کا ایک شعر مجھے یاد آیا، کیا خوبصورت بات کہی۔ سانے کزتی سلاتی می کند، کیسا کاریگر ہے، مٹی سے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ یہ جو زبان بول رہی ہے یہ مٹی سے بنی ہوئی ہے، یہ جو آنکھیں دیکھ رہی ہیں یہ مٹی سے بنی ہوئی ہیں، یہ جو کان سن رہے ہیں یہ مٹی سے بنے ہوئے ہیں، یہ دماغ جو سوچ رہے ہیں اور جو صغرے کبرے ترتیب دے رہے ہیں، جو کہا گیا وہ بھی، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ بھی یہاں گھوم رہا ہے، یہ دماغ بھی مٹی کا بنا ہوا ہے۔ یہ سیاہ گھنے بال، یہ خوبصورت چہرہ، یہ رنگوں کی سجی ہوئی دنیا، یہ سب کچھ مٹی، یہ پھول مٹی سے نکلا، یہ انار مٹی سے نکلا، انار کے اندر جو پیکنگ ہے یہ مٹی کی بنی ہوئی ہے، اس کے اندر جو رس رکھا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے، وہ بھی مٹی سے پیدا ہوا ہے، اس کے اندر مٹھاس بھی مٹی سے آئی۔ کیسا کاریگر ہے جو مٹی سے کبھی انگور بناتا ہے، کبھی کھجور بناتا ہے، کبھی اسی مٹی سے سبزیاں پیدا کرتا ہے، کبھی اسی مٹی سے پھل پیدا کرتا ہے۔ تو یہ مٹی سے اس نے کیا کچھ بنا دیا، اگر آپ دیکھ لیجئے یہ پوری کائنات مٹی سے بنی ہے۔ یہ جو خوبصورت میز آپ کو دکھ رہی ہے یہ کہاں سے نکلی؟ یہ درخت سے آئی نہ، درخت کہاں سے نکلا؟ یہ مٹی سے نکلا۔ یہ لوہا کہاں سے نکلا؟ یہ مٹی سے نکلا۔ یہ ستون کہاں سے آیا؟ مٹی سے۔ یہ قالین کہاں سے آیا؟ یہ جو کپاس اگتی ہے اور یہ کپڑے بنتے ہیں یہ کہاں سے آئے؟ آپ بولیں گے مٹی سے، اپنے عضو کو دیکھ لیجئے، یہ سب مٹی سے بنے ہیں۔ آپ نظر گھما کر کے دیکھ لیں، آپ کو جو بھی شے نظر آئے گی آپ کو مٹی سے نکلی، زمین سے نکلی ہوئی دکھائی دے گی۔ غور کر لیں، تدبر کر لیں۔ اللہ اکبر، یہ شہنشاہ، یہ کج کلا، یہ کاریگر، یہ شاعر، یہ ادیب، یہ فلسفی، یہ بال کی کھال ادھیڑنے والے، یہ باتوں میں حسن پیدا کرنے والے، یہ شعر و دنیا کے بڑے بڑے جادوگر، یہ کہاں سے نکلے؟ جواب آیا مٹی سے نکلے۔ واختلاف اللیل والنہار، دن اور راتوں کا بدلنا۔ اب سورج کی روشنی اتنی ہے کہ ماحول منور ہے، پھر دھیمی دھیمی تاروں کی چھاؤں ہوگی، کبھی دن آتا ہے، کبھی رات آتی ہے، کبھی صبح کا سپیدہ نمودار ہوتا ہے، کبھی شام کے دھندلکے ہوتے ہیں، کبھی کالی رات دبیز چادر اوڑے آ جاتی ہے، کبھی چٹا دن ہوتا ہے، کبھی گرم دھوپ ہوتی ہے، کبھی کڑکتی دوپہر ہوتی ہے، کبھی برستی بارش ہوتی ہے، کبھی گھر کے سرمئی بادل آ جاتے ہیں، کبھی کوسے قزا کی رنگینیاں ہوتی ہیں، کبھی دھنک کی شوخیاں ہوتی ہیں، کبھی بادلوں کی اوٹ سے جھانکتا ہوا چاند دکھائی دیتا ہے، کبھی سورج بادلوں کے پیچھے چھپتا نظر آتا ہے، کبھی درد غروب سے زرد لگتا ہے، کبھی سرخ ٹکیا سورج کی دکھائی دیتی ہے، کبھی اتنا روشن کہ دیکھا نہیں جا سکتا۔ چاند کبھی جوان ہوتا ہے، کبھی بدر تمام ہوتا ہے، کبھی کھجور کی خشک ٹہنی کی طرح ہوتا ہے، کبھی اتنا باریک ہوتا ہے کہ لوگ دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، دکھائی نہیں دیتا۔ کیا رنگ ہیں، کیا جمال ہے، کیا کیفیت ہے۔ والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتیاں جو سمندر میں تیر رہی ہیں۔ 1 فٹ کا لوہا لے کر کے آپ پانی میں پھینکو، ڈوب جائے گا، لیکن ہزاروں ٹن وزن لیے ہوئے، اس میں لوہا بھی ہے اور بھی چیزیں ہیں،
ایک جہاز پانی میں تیرتا ہوا ایک ساحل سے دوسرے ساحل تک پہنچ جاتا ہے، ڈوبتا نہیں ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور آسمان سے بارش برستی ہے، گھر کے بادل آتے ہیں، کبھی بوندا باندی ہوتی ہے، کبھی موسلادھار بارش ہوتی ہے، آسمان سے پانی اترتا ہے، کبھی برف کی شکل میں، کبھی شبنم کی صورت میں، کبھی بارش کی شکل میں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین مری ہوتی ہے پھر زندگی آ جاتی ہے۔ یہ جو فیوجی پہاڑ ہے جاپان کے اندر غالباً، یہ سال میں 4 رنگ بدلتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے برف سے بالکل سفید ہو جاتا ہے، پھر وقت آتا ہے کہ برف اترتی ہے تو اس کی سیاہی، اس کا رنگ نکھر کے سامنے آتا ہے، پھر اس کے اوپر سبزہ اگتا ہے تو پورا سبز ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر اگنے والے سبز کے اوپر لگنے والے جو پھول ہیں وہ سرخ ہیں، پھر وہ بالکل سرخ ہو جاتا ہے۔ کبھی دیکھیں تو وہ آپ کو سفید چادر اوڑے کوئی لیٹا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور کبھی وہ مہیب سیاہ رنگ کا پہاڑ دکھائی دیتا ہے، اور پھر وہ سبزے کی چادر اوڑھ کے ملنگ بن کے بیٹھ جاتا ہے، اور پھر وہ دلہن بن کے سرخ رنگ کا جوڑا پہن کے نیا نظارہ دے رہا ہوتا ہے۔ تو پہاڑ تو ایک ہی ہے لیکن رنگ اس کے کئی ہیں۔ لآیات لقوم یعقلون، اللہ فرماتا ہے یہ نشانیاں ہیں اہل عقل کے لیے، اگر وہ تدبر کریں، غور کریں، تفکر کریں۔ جب کوئل کی آواز آتی ہے تو اس کے لہجے کے اندر یہ درد کس نے رکھا ہے؟ جب بادل گھومتے ہیں اور پانی لے کر کے ٹنوں کے حساب سے گھوم رہے ہوتے ہیں تو یہ کس نے سہار رکھا ہے ان کو؟ یہ آسمان بغیر ستون کے کیسے کھڑے ہیں؟ یہ زمین سے سبزے کیسے اگتے ہیں؟ ہم آکسیجن اپنے لیے ان ہواؤں سے کیسے کشید کرتے ہیں؟ رحم مادر کے اندر نقش و ونگار کیسے بنتے ہیں؟ زندگی کی رمق کیسے آتی ہے؟ حیات جاویداں کا نور کیسے ملتا ہے؟ رنگوں کی کائنات کیسے آباد ہوتی ہے؟ بچپن سے لڑکپن، لڑکپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، اللہ اکبر، اسی کی شانیں ہیں۔ تو کہا اگر تم غور کرو، تدبر کرو تو تم اس کے وجود کا انکار نہیں کر سکتے، اور جس تمہارے ایک رب نے یہ سب کچھ پیدا کیا، تمہارا حق ہے کہ تم اسی کو معبود مانو۔ تمہاری پیشانی، تمہاری جبین نیاز کسی اور کے آگے نہیں جھکنی چاہیے، تمہارا سر جھکے تو مالک کی دہلیز کے اوپر۔ جب پہلی مرتبہ آپ حج پہ جاتے ہیں اور 8 کو احرام باندھ کے مکے سے جب پہنچتے ہیں منا میں، تو جو ہی خیمے کے اندر داخل ہوتے ہیں آپ کو حیرت کا جھٹکا لگتا ہے۔ بالکل قبر جتنی جگہ ہوتی ہے، 1.5 فٹ چوڑا گدھا ہوتا ہے اور 5.5 فٹ لمبا ہوتا ہے، اور وہ جوڑ کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہاں ہی سونا ہے، اسی کو اٹھا کے نماز پڑھنا ہے، وہیں اپنا کہیں سامان ٹکانا ہے، وہیں کہیں جوتے کو سیڑنے ہیں۔ بڑی مشکل ہوتی ہے۔ بندہ جب ایک دم خیمے میں داخل ہوتا ہے تو 1.5 فٹ چوڑا اور 5.5 فٹ لمبا جب دیکھتا ہے کہ یہ میرا بستر ہے، چھوٹا سا خیمہ ہے، تو یہاں بندے کتنے؟ اتنے بندے جی 45 بندے ہیں یہاں۔ اور وہاں تو پھر جب کروٹ بھی بدلتے ہیں تو دوسرے کے اوپر گرتے ہیں، پاؤں دوسرے کے سر پہ ہوتے ہیں اور ادھر والے کے پاؤں آپ کے سر پہ ہوتے ہیں، اور وہاں آپ نے کتنے دن کاٹنے ہوتے ہیں، اور وہ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ پھر واش روم میں جو لائن لگی ہوتی ہے تو وہ کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود تکلیف سارے کاٹتے ہیں، لیکن جنگ و جدل نہیں ہوتا، اس لیے کہ میرے رب نے کہا میرے بندو میرے دربار پہ آؤ، لڑنا نہیں ہے۔ یہ حج پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا امتحان لیا۔ عورت سے مقاربت اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ تو حج کے علاوہ جائز ہیں، حج کے لیے منع کی گئی ہیں، لیکن فسوق اور جدال، گناہ کے کام اور جنگ و جدل، لڑائی، یہ حج کے باہر بھی جائز نہیں ہے، لیکن خاص طور پہ ان کو حج کے اندر بھی منع کیا گیا، چونکہ ہجوم ہوتا ہے، اور ہجوم کے اندر لوگوں کا آپس میں لڑ پڑنا، جھگڑ پڑنا، تو یہ ایک عمومی طور پہ ہوتا ہے۔ آپ میں سے جو لوگ دیہاتوں کے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے دیہاتوں میں میلے لگتے تھے، ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہر میلے پہ لڑائی ضرور ہوتی تھی، سر پھٹتے تھے اور آپس میں الجھاؤ ہو جاتا تھا۔ کیوں کہ جب لوگ جمع ہیں، پھر اس میں لازمی ہوتا تھا، کبھی نہیں سنا تھا کہ میلہ ہو اور وہ کسی لڑائی پر منتج نہ ہوا، چھوٹی لڑائی ہو یا بڑی لڑائی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ اتنے زیادہ ہوتے ہیں تو لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر! تو حج 40 لاکھ لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، کوئی لڑائی نہیں ہوتی۔ یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا، یہ اسلام کی سچائی ہے۔ لوگ برداشت کرتے ہیں، راستہ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! حاجی کے لیے دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جہاں 4 لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں لڑائیاں ہوتی ہیں، حج سے بڑا میلہ کیا لگ سکتا ہے؟ یہ تو 4,000، 10,000، 50,000 کا میلہ ہوتا ہے، وہ 40 لاکھ کا میلہ ہوتا ہے۔
لیکن اس میلے کے اندر لڑائی نہیں ہوتی، اس لیے کہ میرے رب نے کہا ہے کہ ولا فسوق ولا جدال، او میرے بندو تم نے لڑنا نہیں ہے، کہا مالک تیرا حکم ہے نہیں لڑیں گے۔ حج پہ ایک اور امتحان لیتا ہے اللہ، وہ کیا؟ احرام کی شرط ہے نا، پردہ دار خاتون بھی ہو اس کو بھی حکم ہے منہ نہیں ڈھانپنا، تیرے چہرے پہ نقاب نہیں آنا چاہیے۔ اللہ کا گھر کعبہ سامنے، مطاف، وہاں تو بے پردہ عورت بھی جا کے پردہ کر لے، لیکن کہا کہ احرام باندھا ہے تمہارا چہرہ نہیں ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، تو چہرہ جو ہے وہ تم نے بہنا رکھنا ہے۔ مالک یہ کیا؟ کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے بندے میرے گھر کے سامنے آ کے میرا حیا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یہی تو دیکھنا چاہتا ہوں، ان کی آنکھوں میں شرم آتی ہے کہ نہیں آتی، یہی تو امتحان لینا ہے بندے کا۔ اور وہاں مجال ہے کہ کوئی کسی کی آنکھوں میں آوارگی آ جائے، کسی کی آنکھوں کے اندر بدکاری آ جائے، کیسی پاکیزگی ہوتی ہے، کیسی عفت ہوتی ہے۔ یار اپنی بیوی بھی ساتھ ہو تو تم اسے بھی اس نظر سے نہیں دیکھ سکتے، تو پھر کسی اور کی خاتون کو کوئی کیسے دیکھے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی باتیں ایسی ہیں کہ تمہارے دل کو لگیں کہ واہ واہ کیا بات کر رہا ہے، لیکن وہ انتہائی فساد برپا کرنے والے ہیں۔ فرمایا تم ایسے لوگ دیکھو گے قرب قیامت میں، وہ کہیں گے جو دین ہمیں سمجھ آیا ہے وہی دین ہے۔ ماضی کے اندر بڑے بڑے محدث فقیہ اور بڑے بڑے بزرگ، وہ کہیں گے ان کو کیا پتا تھا، دین کی تو سمجھ ہی ہمیں آئی۔ اور آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جیسا تو کوئی زمانے میں ہے ہی نہیں، دین کا تو فہم ہی ہمیں ملا ہے، ماضی میں تو سارے لچھے بیچتے تھے، انہیں کیا پتا تھا دین کیا ہے، اور بزرگوں کی پگڑیاں اچھالی جانے لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 چیزیں اسلام کی عمارت کو ڈھا دیتی۔ پہلی چیز عالم کا پھسل جانا، عالم جب خراب ہوتا ہے تو وہ خود بھی برباد ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے سینکڑوں ہیں، ہزاروں ہیں یا لاکھوں ہیں، وہ بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ دوسری چیز منافق کے ہاتھوں میں کتابیں آ جائیں گی اور وہ قرآن پڑھ کے حدیث پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوں گے۔ تیسری چیز ان لوگوں کے ہاتھ کے اندر اقتدار آ جائے گا جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔